پاکستان اور ہندوستان، اس کی جو تقسیم ہوئی 1947 میں، اس سے پہلے متحدہ ہندوستان، اس پر انگریز حکمران تھا، انگریز کی حکومت تھی۔ اس بات سے کوئی بھی ذی عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ جب تک انگریز کو ہندوستان سے نہ نکالا جاتا اس وقت تک پاکستان معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ آج جو لوگ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں ان کا کیا کردار ہے؟ وہ اپنے کسی لیڈر کی قربانی پیش کریں، ایک دن کسی نے جیل کاٹی ہو، ایک دن وہ انگریز کے خلاف کھڑا ہوا ہو، آپ کے پاس تاریخ میں کوئی قربانی اپنے لیڈر کی ہے، اپنے کسی رہنما کی ہے، تو آپ سامنے لائیں، پیش کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی قربانی نہیں ہے تو پھر اس بات کو نہ جھٹلائیے کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں سب سے نمایاں کردار اگر کسی کا ہے تو وہ علماء دیوبند کا ہے۔ علماء دیوبند نے ٹکر لی تھی انگریز سے، پھر انہیں درختوں کے تنوں کے ساتھ پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، انہیں کالا پانی وہاں جیلیں بھگتنی پڑی۔ مالٹا میں 4 سال تک حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی انگریز کی قید میں رہے۔ تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں علماء دیوبند نے جھیلی تھیں، اور انگریز کے خلاف کھڑے ہو کے انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ آسان نہیں ہوتا بغاوت کا اعلان کرنا کسی حکومت کے خلاف۔ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا دیوبند سے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کوئی آدمی انگریز کی فوج میں بھرتی نہ ہو، اور جب اس کا مقدمہ چلا اور انگریز جج نے پوچھا کہ آپ نے یہ کہا ہے، انہیں فرمایا کہا ہے کیا ہوتا ہے، میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو حضرت مدنی نے بغل سے کپڑا نکالا، میز پہ بچھایا اور فرمایا سزا جانتا تھا، اسی لیے تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ جس زمانے میں یہ آج جو لوگ طالب علم شاید اس سے زیادہ واقف نہ ہوں، لیکن نام انہوں نے ضرور سنے ہوں گے، یہ ٹیوانے، یہ نون، یہ لالیکے، یہ مانیکے، یہ چودھری، یہ ملتان کے گدی نشین شاہ محمود قریشی، ان کے آباء و اجداد، تم انگریز کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے اور گھوڑی پال مربے لیا کرتے تھے، تمہیں مربے ملتے تھے گھوڑی پالنے کے، تم انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے۔ یہ ساری زمینیں اور جائیدادیں، یہ تمہاری آج کی چودراہٹ اور یہ گدیاں اور یہ پیسہ اور یہ دولت،
یہ سب انگریز کی دین ہے تمہیں، انگریز نے تمہیں بخشی تھی یہ ساری چیزیں، اور یہ زمینیں تمہیں انگریز نے دی تھیں۔ جب تم انگریز کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے اور انگریز کے کتے پالا کرتے تھے، اس زمانے میں علماء دیوبند مالٹا کی جیلیں کاٹا کرتے تھے۔ جب تک ہندوستان سے انگریز کو نہ نکالا جاتا اس وقت تک پاکستان معرض وجود میں نہیں آ سکتا تھا۔ آج فیصلہ کرو انصاف کی دہلیز پر کہ انگریز کو نکالنے میں کردار تمہارا ہے یا ہمارا ہے؟ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ ہمارے علماء نے انگریز کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان سے دفع ہو جائے اور ہندوستان سے نکلے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پاکستان بن گیا تھا، معرض وجود میں آیا تھا، اس کے دو حصے تھے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ اس مغربی پاکستان میں پاکستان کا پہلا جھنڈا جس شخصیت نے لہرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مشرقی پاکستان میں جس شخصیت نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ان کا نام ہے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں دیوبند کے سپوت ہیں۔ اس حصے میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرانے والا دیوبند کا ایک عالم تھا، اور مشرقی پاکستان میں پاکستان کے جھنڈے لہرانے والے کا نام علماء دیوبند کے ایک عالم کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر ہم اپنی عزتیں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہندو اور سکھ ہماری بیٹیوں بہنوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس کی چار دیواری قائم ہے تو ہماری عزتیں بھی قائم ہیں۔ تو اس ملک کا قیام ہمیں اپنی عزتوں سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے، ہمیں اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کرے یہ ملک قیامت کی صبح تک قائم رہے۔ اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور اس کے بیرونی اور اندرونی ہر قسم کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرما دے۔ میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ اس محفل کا اختتام فرمائیں۔